بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله خالقنا العظيم. جزاک اللہ قاری یاسر رضا صاحب، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا میزبان طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں کو ہوسٹ کے طور پہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ. ناظرین محترم، آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں، آج کی اس ڈسکشن میں اور اس نشست میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور اپنے ساتھ موجود اہل علم سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ والدین کے حقوق سے متعلق ہے. اس سے پہلے بھی اسی ماہ رمضان کے اندر ہم والدین کے حقوق پہ ایک پروگرام کر چکے ہیں، لیکن آج کا پروگرام والدین کے حقوق کی ایک خاص جہت پہ ہے، اور وہ جہت ہے جب والدین مرحوم ہو جائیں، اس دنیا سے پردہ کر جائیں، تو اس وقت ان کے حقوق کیا ہیں اور ہم نے اس وقت اپنے والدین کے حقوق کا لحاظ کیسے رکھنا ہے. ناظرین کرام، اسلام کا یہ حسن ہے، اسلام کی یہ جامعیت ہے. اسلام نے حق کا جو تصور دیا ہے وہ دنیا کی کسی ملت، کسی مذہب اور کسی تہذیب کے پاس اتنی جامعیت کے ساتھ موجود نہیں ہے. اسلام کا تصور حق اپنی جامعیت میں اتنا ہمگیر ہے کہ ذات الہی کا عنوان اور نام بھی حق ہے، اور ہماری ایک دوسرے پہ عائد ذمہ داریاں ان کو بھی شریعت اور اسلام کا نظام ہمیں حق کے عنوان سے متعارف کرواتا ہے، تاکہ اسلام کے پیروکاروں کو اس حقیقت کا ادراک رہے کہ ایک دوسرے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کا تقدس کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے کب حق شروع ہوتا ہے، کب تک جاری رہتا ہے. یہ تصور بھی اسلام نے دیا کہ اسلام انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے حقوق کا آغاز کرتا ہے، اور انسان کے مر جانے پر حقوق کے ختم ہونے کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ تب بھی حقوق جاری رہتے ہیں. افراد معاشرہ میں ہر فرد کا کوئی نہ کوئی حق ہے، لیکن والدین ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بقیہ سب سے سوا ہے. ناظرین کرام، والدین کی حیثیت انسانی معاشرے میں، کوئی بھی معاشرہ ہو، اس کے اندر بنیاد کسی ہے، اس خشت اول کسی ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی عمارت بنانا چاہیں، آپ نے پہلے بنیاد استوار کرنی ہے، دیواریں کھڑی کرنی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر چھت ڈالنی ہے، تبھی وہ عمارت جو ہے وہ رہائش کے قابل ہوگی. اور اگر کوئی شخص بنیادوں کو مستحکم کیے بغیر اور دیواریں کھڑی کیے بغیر چھت ڈال دے، ایسی عمارت کو گھر نہیں قبر کہتے ہیں. وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ جس میں والدین کی حیثیت کا اعتراف نہ ہو، ادراک نہ ہو، احترام نہ ہو کہ وہ سوسائٹی کی بنیاد ہیں، سوسائٹی کی دیوار ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی اپنے رہنے والوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا. شاید اسی لیے علامہ نے فرمایا، علامہ اقبال کہتے ہیں، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ جانا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. وہ سوسائٹی جو یہ نہیں سمجھتی والدین کا مقام اور منصب کیا ہے، جو سوسائٹی یہ نہیں سمجھتی کہ عورت کا اصل منصب ماں ہونا ہے، اس کا خورشید عروج پہ نہیں رہتا، بہت جلد زوال کا شکار ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، والدین کے حوالے سے وہ اصول اور وہ رہنمائی عطا کی گئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اگر اس کا کچھ حصہ بھی، اس کی کچھ روشنی بھی ہمارے حافظے میں تازہ رہے، ممکن نہیں کہ معاشرے کے اندر والدین کے حقوق پامال ہوں. حدیث پاک ہے، میں مفہوم عرض کرتا ہوں، ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے ایسے احوال اور ایسی صورتحال درپیش ہو کہ میرے والدین میں سے ایک یا دونوں موجود ہوں اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، حتیٰ کہ میں فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوں، اور میرے والدین میں سے کوئی مجھے آواز دے تو میں ان کی آواز پہ لبیک ضرور کہوں گا.
قربان جائیں۔ یہ مرتبہ والدین کا، اور یہی سبب ہے ناظرین کرام کہ محدثین نے کتب احادیث کے اندر ابواب قائم کیے ہیں کہ نفلی عبادات سے زیادہ اہم والدین کی اطاعت ہے، اور جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کا حق کیا ہے، اور اس حق کا ہم نے احترام کس طرح کرنا ہے، ان حقوق کا احترام کس طرح کرنا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت قبلہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، جن سے ہم دینی معاملات میں زیر بحث موضوعات کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہر ڈسکشن میں، ہر نشست میں ہمیں کچھ نئے نکات سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ ساجد محمود الازری صاحب، اور محترمہ سعدیہ طاہرہ صاحبہ تشریف فرما ہیں، ان سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع کے حوالے سے بھی، اور ان کا جو اپنا دلچسپی کا میدان ہے اس پہ بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ اور ناظرین گرامی، اس کے ساتھ نعت رسول مقبول بھی ہم سنیں گے۔ حافظ محمد سہیل نظر صاحب ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے، ان کے ساتھی بھی نعت میں ان کا ساتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظہ مہک بطول ہمیں نعت سنائیں گی، ان سے بھی ہم نعت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور کچن میں ہمارے ساتھ ہیں منیرہ کرن صاحبہ۔ جی آپ کچھ بتائیں ہمیں کچن کے حوالے سے۔ جی آج کی جو ریسپیز ہیں، آج میں پھلیاں سیزن میں آ چکی تھیں، تو ویسے تو اس میں سیڈز آئیں گی، پروٹینز سے بھری ہوئی ہیں، تو قیمے میں اس کو بناؤں گی قیمہ پھلیاں، اور ساتھ میں بناؤں گی چکن نگٹس بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، اس کو میں بتاؤں گی قیمے کے ساتھ ہم نے کیسے بنانا ہے، بڑی کوئک سی ریسپی ہے۔ ایک چکن نگٹس بنیں گے، اس کے ساتھ میں بناؤں گی نوڈل سیلڈ، جس میں بند گوبھی، شملہ مرچ، گاجریں اور پیاز ہوگا، ساتھ میں 2-3 ساسز ایڈ کروں گی، اور ساتھ میں جائیں گی آج بنے گی ڈرنکس اسٹرابری اسمودی۔ یہ آج کے مینیو ہیں، اور آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی اس کا کیسے کیسے پروسیجر ہے، اس کو ہم نے کیسے کیسے بنانا ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ناظرین گرامی، ہم نے ڈسکشن شروع کرنی ہے، تو اس سے پہلے اگر ڈاکٹر صاحبہ کچھ موضوع کے حوالے سے کہنا چاہیں 1-2 جملے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اتنی مدلل گفتگو کے بعد کوئی اتنی گنجائش تو نہیں رہ گئی، لیکن 2-4 نکات جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ناظرین کرام، والدین وہ ہستی ہیں کہ جب ان کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے دل پر ایک سکینت طاری ہوتی ہے، ہم خواہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ اور اسلام کی اس حوالے سے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ بالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ اپنے معاملات کو بہت حسن کارانہ رکھو، یعنی معاملات ایسے ہوں جن میں بہت زیادہ حسن پایا جاتا ہو، خوبصورتی پائی جاتی ہو۔ اور دیکھیے کہ یہ جو حسن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، والدین کے حوالے سے اولاد کو حکم ہو رہا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن کہیں پہ بھی اولاد کے لیے باپ کو یا ماں کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ تو ہے کہ اپنے بچوں کو خشیت املاک، یعنی اس ڈر سے، فقر کے ڈر سے ختم نہ کرو، قتل نہ کرو، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ ان سے محبت کرنے کے حوالے سے اجاگر کیا جائے، ان کے اندر جذبہ یا کوئی بھی اس طرح کی بات کی جائے، کیونکہ اولاد سے محبت انسان کی سرشت میں لکھ دی گئی ہے۔ لیکن جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بارہا قرآن میں پاک میں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں اس طرح شامل نہیں ہے، لیکن اس کو کرنا اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اور اللہ کے حکم کو بجا لانے سے ہم عند اللہ اجر کے مستحق بھی قرار پاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین ایک ایسی ہستی ہیں جن سے ہم پوری زندگی فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، اور جب وہ صدمہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے ان کا اس دنیا سے جانے کا، تو وہ ایک ایسا کٹھن لمحہ ہوتا ہے کہ ایسے جیسے آپ سمجھیں کہ ایک گل و گلزار دنیا سے انسان یکدم ایک تپتے ہوئے صحرا میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ بہت تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب اس کا باپ یا اس کی ماں اس کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف کوچ کر جائے۔ وہ جس طرح محسن نقوی نے کہا نا کہ محسن وہ میری آنکھ سے اوجھل ہوا نا جب، سورج تھا میرے سر پر مگر رات ہو گئی۔ تو بالکل یہی کیفیت جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے جب اپنے پیارے کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب حسن سلوک کا حکم ہوا تو دنیا میں تو حسن سلوک کیا، اس کی زندگی میں حسن سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا، تو اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، دل کی ڈھارس کیا ہے کہ وہ یہ دیتا ہے ہمیں حوصلہ کہ جی دنیا سے جانے کے بعد آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ ابھی بھی اس جو احسان والی کیفیت ہے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ ان کو
ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے رکھ کے ہم پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن دینار تھے، اور سفر جاری تھا، اور اس سفر کے دوران ان کو ایک عرابی یعنی بدو ملا، دیہاتی شخص وہ ملا۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس سے پوچھا، جب دیکھا تو بہت خوش ہوئے اس کو دیکھ کے، اور ان کے چہرے پہ بڑا ہی ایک بشاشت اور مسکراہٹ آئی، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو اپنی سواری پہ بٹھایا بھی، اور نہ صرف بٹھایا بلکہ اپنا عمامہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ بھی اس شخص کو عطا کر دیا۔ اب عبداللہ بن دینار جو رضی اللہ عنہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں خیال کر رہے تھے کہ اتنے اچھے حسن سلوک کی کیا وجہ ہے۔ تو جب وہ بدو چلا گیا اور وہ بڑا خوش گیا وہاں سے، تو ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ نے کیوں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا؟ یعنی اگر وہ ایک بدو شخص تھا، اگر آپ اس کے ساتھ صرف حسن سلوک یعنی اچھے طریقے سے بات کر لیتے، وہ اسی پہ اتنا خوش تھا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو اپنی سواری پہ بھی سوار کیا، پھر یہی نہیں آپ نے اپنا اتنا نفیس عمامہ بھی اس کے سپرد کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابیہ، کہ بہترین حسن سلوک، بہترین نیکی یہ ہے کہ جب والدین چلے جائیں تو والدین جن کے ساتھ محبت رکھتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ جاری رکھا جائے، ان کے ساتھ میل جول ملن ساری کو برقرار رکھا جائے۔ تو یہ وہ تربیت ہے جو اسلام ہماری کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، اور ہمارے پینلسٹ اس پہ بہت سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔ سہیل نظر صاحب، ناز شریف، آپ بسم اللہ۔ کلام اقبال پیش کرتا ہوں۔ کشاد دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشاد دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، نیاز مند بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، کشاد دست کرم سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، یہ چیز وہ
گداز کرے، یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے، کشادہ دست کرم غرور زہد نے سکھلا دیا ہے، واعظ کو کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے، کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے، کشادہ دست کرم ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھے کو غبارے رہے حجاز کرے، کشادہ دست کرم ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج کی اس ٹرانسمیشن میں گفتگو کر رہے ہیں مرحوم والدین کے حقوق کے حوالے سے کہ جب والدین اس دنیا سے پردہ کر جائیں تو اولاد پر ان کے کیا حقوق ہیں اور وہ حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حقوق ہیں، اسلام کا کیا حسن ہے اور وہ کیسے ہم نے ادا کرنے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کی معلومات تو ہر اولاد کو ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ معلومات ہوں گی تو وہ ان کے حق پورے کر سکیں گے، لیکن المیہ یہ ہے کہ غیر ضروری معلومات تو بہت زیادہ ہیں اور جو ضروری معلومات ہیں اس سے ہمارا اکثریتی طبقہ محروم ہے۔ والدین میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے ان کا حق یہ ہے کہ اولاد خود ان کو غسل دے۔ اب کتنا بڑا طبقہ ہے جن کو غسل دینے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ بہت بڑی بات آپ نے کی، یہ ہے کہ نہیں المیہ؟ جنازہ پڑھانے کا نہیں پتہ، سن لیں لوگوں سے پاس بیٹھ کے، وہ ان کی گفتگو سنیں، وہ نیشنل اور انٹرنیشنل بڑے بڑے مسئلے حل کر رہے ہوں گے، اور تبصرے اور تجزیے ان سے سن لیں، ان کی زبان نہیں رکے گی۔ لیکن چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے والد صاحب کو غسل دینا ہے، نہیں آتا، فوت ہو جائیں دوڑے پھرتے ہیں، مؤذن صاحب کو بلاؤ، فلانے صاحب کو بلاؤ، غسال آگے غسل دے۔ سب سے پہلے تو خود غسل دینا سیکھیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں، اور یہ بہت اجر والا کام ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا، کفن دیا،
پھر اس کے بعد اسے کندھا دیا تدفین تک، اور دوران غسل اس نے میت کا عیب دیکھا تو اس پر پردہ رکھا، اللہ رب العزت اس کو ایسا کر دے گا جیسے آج ہی پیدا ہو کر اس دنیا میں آیا ہے، سبحان اللہ، اس کے دامن اعمال پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، بڑی بات، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے میت کا کہ ان کو کفن دیا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے جنازے کو کندھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میت کے جنازے کو کندھا دیا چاروں اطراف سے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں، ایک روایت میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل یوں ہے کہ چاروں اطراف سے 10 قدم کندھا دے، ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ سے آگے سے 10 قدم، پھر پیچھے سے 10 قدم، پھر لیفٹ سائڈ پہلے آگے سے، پھر پیچھے سے 10 قدم چلے۔ اور حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ 40 ایسے گناہ معاف ہوں گے جن میں سے ہر ایک گناہ اس درجے کا تھا جو اسے تباہ اور برباد کر ڈالے، اللہ وہ 40 گناہ معاف کر دے۔ اچھا، یہاں میں ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، بڑا اہم سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو کندھا صرف اس کے محرم دے سکتے ہیں، کوئی اور کندھا نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جناب والا بات یہ ہے کہ کندھا دیا جاتا ہے چارپائی کو، اس سے میت کو ٹچ نہیں کیا جاتا، لہٰذا چارپائی عورت کی ہو یا مرد کی ہو، کوئی بھی مسلمان چاہے اسے کندھا دے سکتا ہے۔ البتہ خاتون کو جب قبر میں اتارنا ہو تو پھر محرم کی ذمہ داری ہے، محرم ہی اتاریں گے، دوسرے لوگ قریب نہیں آئیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اب آپ نے یہ ایک وہم دور کر دیا تو ایک اور وہم کا ازالہ بھی فرما دیں۔ بالکل جناب۔ کہ یہ جو 3 حقوق آپ نے ارشاد فرمائے، غسل دینا، کفن دینا اور جنازے کو کندھا دینا، پہلے 2 حقوق تو اولاد میں سے خواتین بھی ادا کر سکتی ہیں، ہاں جی بالکل۔ تیسرا جو حق ہے خواتین تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی، ہاں جی، وہ کیسے شرف سے؟ کیونکہ جو آپ نے اس کا شرف بتایا کہ 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، جی ہاں، تو خواتین جو ہیں وہ کیسے اس سے حصہ لیں گی اپنا؟ بس وہ دیکھیں شریعت نے نا جی عورتوں اور مردوں کی الگ الگ ذمہ داریاں عائد کی ہوئی ہیں۔ عورت اپنے حصے کے کام کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ مرد اپنے حصے کے کام کریں، ان کے لیے اپنا اجر رکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ مرد جنازہ اٹھاتے ہیں تو ان میں عورتیں تو اب شامل ہو کے کندھے دینے سے رہیں، ظاہر ہے اس لیے وہ اس کام سے اجتناب کریں گے۔ اب آ جاتی ہے باری میت کو دفنانے کی، جنازہ پڑھنے کی۔ جنازہ پڑھنا بھی ایک بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ والدین کا جنازہ خود پڑھانا سیکھیں، اولاد کو پتہ نہیں ہے۔ اب کتنا مشکل کام ہے جی، آسان سی 4 تکبیرات آپ نے پڑھنی ہے اور آپ کو دعائے جنازہ یاد ہونی چاہیے، وہ آپ پڑھ لیجئے۔ وہ یاد نہیں ہے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یاد نہیں ہے آپ کو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ اس اہل ہیں تو اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ، والدہ محترمہ کی جنازہ خود پڑھائیں، یہ شرف کی بات ہے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین کا مرحلہ آیا، تدفین میں خود شریک ہوں۔ ویسے ہر مومن کو چاہیے کسی مسلمان کی تدفین تک ساتھ رہا کریں۔ ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ میں ہی حدیث ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میت کی نماز جنازہ پڑھی پھر اس کی تدفین تک شریک رہا، اس کے واپس پلٹنے سے پہلے اللہ اسے 2 قیرات اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی آقا یہ قیرات کتنا ہوتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ، تو 2 قیرات کا مطلب ہے احد ڈبل کر لیا جائے تو اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مزید حقوق بھی ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جی حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، آپ بیان فرمائیے گا، قبر کے حوالے سے بتائیے گا کہ والدین کو جب دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، اس کے کیا آداب ہے اور شریعت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ضرور بتائیے گا دعا کس طرح سے مانگی جائے وہاں، اور اہم پوائنٹ جس طرح بھی تنولی صاحب نے بھی پوچھا نا خواتین کے حوالے سے کہ کیا خواتین اپنے والدین کی قبر پہ جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑی
ایک پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر سوچ کہ جی خواتین نہیں جا سکتی. میں ایسی کچھ خواتین کو جانتی ہوں جو کہ تڑپتی ہیں, جانا چاہتی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. کیا اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے. جی بالکل. دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. جی اعمال کا سلسلہ اب یہاں پہ سٹاپ لگ گیا ہے سوائے 3 کے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں ایک کیا ہے؟ الولد الصالح یدعو لہ, نیک اولاد جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. تو یہ تو ان اولاد کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں والدین کی فرما برداری میں تقصیر کی, نافرمانی کرتے رہے, تو ایک چانس اب بھی ان کے پاس موجود ہے کہ ان کی جو ہے وہ اس کا ازالہ کر سکیں حسن سلوک کے ذریعے سے. اور حسن سلوک کا ایک جو طریقہ ہے وہ والدین کی قبروں کی زیارت کے ذریعے سے ہے. اچھا. ایک تو عموماً اللہ کے رسول نے فرمایا قبروں کی زیارت کے حوالے سے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا, لیکن اب میں حکم دے رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. یہ تو عمومی حکم ہے. والدین کی قبروں کی زیارت کے حوالے سے بالخصوص اللہ کے رسول نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احداہما فی کل یوم الجمعہ غفر لہ وکتب برا. جو شخص بھی اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعہ کے دن, تو اللہ رب العزت اس کی بخشش اور مغفرت بھی کرتا ہے اور اپنے ہاں اس کو والدین کے فرما برداروں میں لکھ لیتا ہے. تو اب یہاں سے اندازہ کریں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی قبر کی زیارت کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول نے یہاں پہ ارشاد فرما دیا. اور پھر آپ نے وہاں پہ قبر کی جب جاتے ہیں دعائے مغفرت ان کے لیے کرنی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. اور اس کے حوالے سے بھی حدیث عبد الرحمن بن علا اللجلاج وہ بتاتے ہیں, یہ جلیل القدر تابعی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے کہ جب آپ مجھے قبر میں رکھیں گے تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اور پھر جب دفن کر دینا ہے مٹی ڈال دینی ہے تو سر کی طرف آ کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے. تو سورۃ الفاتحہ تو معروف ہے الحمدللہ رب العالمین, اور سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو والدین کے ساتھ حسن سلوکی یہ صورت والدین کی قبروں کی زیارت. پھر آپ نے کہا کہ کیا یہ خواتین کے لیے بھی ہے والدین کی قبروں کی زیارت کرنا؟ تو جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے بالکل اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ چونکہ قبرستان آبادی سے تھوڑے دور ہوتے ہیں تو جو راستہ ہے وہ سیکیور ہو, کوئی اس طرح کا وہاں پہ کوئی پرابلم نہ ہو. بہت شکریہ. جی سلیم ساگر صاحب, آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں پروگرام کے اندر. تو ماشاءاللہ آپ کا میدان شاعری ہے, آپ شعر لکھتے بھی ہیں, اور والدین کے لیے اگر کچھ لکھا ہوا ہو تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے وہاں راحت کا سبب بھی بنتا ہے. تو آپ کچھ سنائیں گے, کچھ کلام, کچھ نعت شریف؟ چند سال قبل اپنے والد گرامی کے لیے ایک نظم لکھی تھی, اور انسیڈنٹلی یہ کہ میرے والد گرامی جو ہیں وہ جو دسمبر گزرا ہے اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے. نظم پہلے کی موجود ہے اور وہ فیس بک پر میں نے شیئر بھی کی اور دوستوں کے ساتھ بھی, وہ میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں. بسم اللہ. لیکن اس سے پہلے میں جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے اس ضمن میں ایک دو باتیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لب کشائی چاہتا ہوں. ایک تو ان کے حقوق میں سے, مرحوم والدین کے حقوق میں سے بہت سے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 ہیں, اور پھر 12 کی روایت بھی ملتی ہے. تو ان میں سے جو ایک وراثت کے حوالے سے اور وصیت کے حوالے سے بھی تاکید موجود ہے,
اور والدین کے مرحوم والدین کے جو دوست احباب یا وہ لوگ جن سے انہوں نے زندگی میں انس رکھا، محبت رکھی، ان سے محبت کرنا اور ان سے عقیدت سے اور احترام سے پیش آنا، یہ بھی مرحوم والدین کے حقوق میں آتا ہے. جی کہ اس حوالے سے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ مکہ کے راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک بزرگ دیہاتی بزرگ جو ہیں وہ نظر آئے، تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے، انہیں اپنی سواری بھی پیش کی اور اپنا امامہ بھی پیش کیا. ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو ایک عام سا دیہاتی ہے، اس پہ اگر آپ کام اکرام بھی کر دیتے تو گزارا ہو جاتا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے والد گرامی کے دوست ہیں، میں ان کا پورا احترام کروں گا اتنا ہی جتنا میں اپنے والد کا کرتا ہوں. اچھا، وصیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ وصیت وہی ہے جو تحریری طور پر لکھی گئی، وکیل کے پاس محفوظ ہوئی یا سب رجسٹرار سے ہم نے رجسٹر کروا لی. وصیت وہ بھی ہے جو مرحوم والدین نے اپنی زندگی میں بچوں کو تاکید کر کے کوئی بات کہہ دی، وہ وصیت. یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ وصیت صرف جائیداد سے متعلق ہی نہیں ہے. وراثت، قانون وراثت کے حوالے سے تو سورہ نساء میں بڑی کھول کر بیان کر دیا گیا اور بڑے واضح احکامات موجود ہیں، لیکن وصیت کے حوالے سے مسکنسیپشنز ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں. اور جو کچھ والدین کے ترکے میں سے آپ کے پاس ہے وہ ان کی امانت ہے، اور آپ پر حق، آپ پر فرض ہے کہ جب تک ان کی آپ صحیح تقسیم نہیں کر دیتے آپ اس امانت سے دستبردار نہیں ہوتے. اپنے والد گرامی کے لیے ایک نظم میں نے لکھی تھی جی، وہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. جی. لکھا یہ مقدر کے نوشتے کی طرح ہے، ایک عہد وفا سے میرے رشتے کی طرح ہے، تو جس کی نگاہ پاک فرشتے کی طرح ہے. تجھ سے ہے جو خوشیوں کا خزانہ میرے بابا، تو ہے میری موجوں میں روانہ میرے بابا. دریائے محبت کے شناور کیے جائیں، 100 بیٹیاں بیٹے جو قداور کیے جائیں، سب باپ کی شفقت پہ نچھاور کیے جائیں. آباد رہے تیرا گھرانہ میرے بابا، تو ہے میری موجوں میں روانہ میرے بابا. ایک وصف تیرا صرف گھرانے کے لیے ہے، ایک آنکھ تیری سارے زمانے کے لیے ہے، موجود و میسر کے خزانے کے لیے ہے. موجود و میسر کا خزانہ میرے بابا، تو ہے میری موجوں میں روانہ میرے بابا. اور ایک عالم فانی کی ہے چھایا میرے سر پر، رہتا ہے فلک جیسے خدایا میرے سر پر، رکھنا تو میرے باپ کا سایہ میرے سر پر. دنیائے محبت کا زمانہ میرے بابا، تو ہے میری موجوں میں روانہ میرے بابا. واہ، بہت خوب، بہت خوب. ماشاءاللہ آپ کے جو جذبات ہیں اپنے والد گرامی کے لیے، وہ پوری ایک فنی حسن کے ساتھ آپ نے ان کا اظہار کیا ہے ماشاءاللہ اس کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب. سعدیہ طاہرہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ والدین میں اس وقت بات تو کر رہے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے جو مسلمانوں کے اوپر حقوق ہیں اپنے والدین، مرحوم والدین کے حوالے سے، تو والدین تو سبھی مذاہب کے پاس ہوتے ہیں نا، تمام انسانوں کے پاس ہیں. تو اسلام کس طرح مختلف ہے اپنے حقوق دینے میں مرحوم والدین کو؟ یعنی مختلف تہذیبوں میں جب والدین دنیا میں سے چلے جاتے ہیں تو معاشرے جو ہیں وہ اپنے والدین کو کیسے یاد کرتے ہیں، اور اسلام کس طرح اس میں کہہ لیں کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، مختلف کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس آج کے موضوع کے حوالے سے مجھے کافی اچھا لگا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ ایک فزیکل اور ایک اسپریچول کے مابین بیلنس رکھتا ہے. تو ہم باقی اگر مذاہب میں دیکھا جائے، کلچرز میں دیکھا جائے، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب والدین وفات پا جاتے ہیں، یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی، مختلف طریقے سے اس کا اظہار کرتی ہے. افریقن کلچر میں بھی فیسٹیول آف دی ڈیڈ مناتے ہیں، اس میں وہ قبروں سے ہی والدین کو نکال لیتے ہیں اور ان کو نئے کپڑے پہناتے ہیں، اپنے مابین رکھتے ہیں، ان کے بیچ میں کھانا کھاتے ہیں. اور اسپین کے اندر بھی فیسٹیول آف دی ڈیڈ منایا جاتا ہے. اس میں وہ اپنے آپ کو اسکیلیٹنس کی طرح پینٹ کر لیتے ہیں، اور ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ آج کے دن والدین جو ہے ہمیں وزٹ کریں گے، ہمیں ملیں گے.
اور ہم ان کو اگر یاد رکھیں گے تو وہ پھر اگلی دنیا میں ایگزسٹ کریں گے، اگر ہم بھول جائیں گے تو مٹ جائیں گے. اچھا. تو اس طرح سے اگر ہم اپنے کلچر کو دیکھیں، ہمارا دین ہمیں اس حوالے سے کافی ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم لوگ اگر والدین کو یاد رکھتے ہیں تو کس طرح سے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور کس طرح سے ایک اسپریچول ڈائمینشن جو ہے اس کو اور فزیکل کو ہم بیلنس رکھتے ہیں. ہم بالکل ان کو قبروں سے نہیں نکالنے کی طرف آتے، بلکہ ہم ان کو ایک اسپریچول ڈائمینشن میں یعنی کہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جا چکے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس وقت اس لمحے موجود میں اچھے عمل کر کے ان کو تقویت دے سکتے ہیں، ان کی آگے کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمیں ممتاز بھی کرتا ہے ویسٹرن کلچر سے، اس سوسائٹی سے. تو میرے خیال سے یہ آج کا ٹاپک بہت ہی یونیک ہے اس پرسپیکٹیو میں اگر دیکھا جائے تو. زبردست. بہت شکریہ سعدیہ طاہرہ. جی منیرہ، آپ کی طرف آتے ہیں. کچن کے کیا صورتحال ہے، کہاں تک پہنچے ہمارے کھانے؟ جو قیمہ پھلیاں تھے اس کو میں نے دم پہ رکھ دیے، اور وہ بھی دم پر ہیں، اور پھلیوں کو میں نے ہلکا سا بوائل کر لیا تھا تاکہ اس کا کچا پن نکل جائے. قیمے کو میں نے لہسن اور ادرک اور ٹماٹر اور ہری مرچ کے پانی میں پکایا ثابت، اور اس کے بعد میں نے اس کو چاپ کر کے اس میں ایڈ کی ہے، اور اس کے بعد میں نے آئل ایڈ کر پھر اس کو میں نے بھونا تاکہ اس کا فلیور ان تینوں چیزوں کا اچھی طرح سے آ جائے. پھر مسالے ایڈ کیے. اور جو نوڈل سیلڈ تھا وہ میں نے ویجیٹیبل ساری تھی وہ میں نے اس کو کٹ کر کے اس کو میں نے اسٹر فرائی کیا ساسز وغیرہ ڈال کے، اور اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیے. اب میں نے نگٹس بنانے ہیں، چکن نگٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو میں سرو کروں گی. یہ بیسیکلی ایک پلیٹر ہے جو نوڈلز وتھ نگٹس، اور ساتھ میں جو قیمہ پھلی ہیں، یہ پورا کمپلیٹ آپ کا مینیو ہو جائے گا. یہ نوڈل کے لیے سوس تیار کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ جو بھی پہلے دکھایا؟ نہیں، یہ اس کی ساسز میں نے ایڈ کر دی ہے. اچھا. اس میں نے سویا ساس ڈالی ہے، ساتھ میں آئسٹر ساس ڈالی ہے، اس کے ویجیٹیبلس کو فلیور دی ہے. اور اس کے بعد جو یہ قیمہ پھلی ہیں وہ میں نے اس کو دم پہ رکھ دی. اب میں نے چکن نگٹس بنانے ہیں. جی ٹھیک ہے منیرہ، تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ آپ کے پاس واپس آئیں گے خبر لینے کے لیے کہاں تک پہنچے ہمارے کھانے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، اب ہم حافظہ مہک بطول سے نعت سنیں گے. جی مہک بطول، آپ نعت پیش کریں آج. مشکل کشا فریاد ہے، فریاد ہے، آپ سے دنیا میری برباد ہے. بے کس بے کرم کیجئے سرکار مدینہ. بے کس بے کرم کیجئے سرکار مدینہ. گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ. گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ. بے کس بے کرم کیجئے. ہے وقت مدد آئیے، بگڑی
بگڑی کو بنانے میری بگڑی کو بنانے پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجئے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے گیسوں والے للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجئے ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے میری بگڑی کو
कुछ दिल के फसाने ज़ख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, ज़ख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस बेकरम वेलकम बैक नाज़रीन इकराम 92 न्यूज़ चैनल की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आपको बार दिगर खुश आमदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मरहूम वालदैन के हकूक़ के हवाले से। क़िबला मुफ्ती साहब, आपने माशाल्लाह पहली जो हमारी डिस्कशन हुई, जो बुनियादी हकूक़ हैं उन पर आपने बड़े अच्छे अंदाज से उनको इलाबरेट किया, उनकी वजाहत फरमाई। अच्छा, एक बहुत अहम इसका पहलू है जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, सवालात भी किए जाते हैं। अगर मरने वाले वालदैन के ज़िम्मे कुछ चीज़ें हों, मसलन नमाज़ें हैं, रोज़े हैं या और कुछ हकूक़ रह गए हैं, तो वालदैन उसके वाले से क्या, जो औलाद है उसके वाले से क्या किरदार अदा कर सकती है? दो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, एक तो इबादत हैं, नंबर 2 है कर्ज़। ठीक है। अगर मरने वाले पर कर्ज़ है तो वरासा पर तकसीम वरासत से कबल भी लाजिम है कि मैयत का कर्ज़ अदा करें। पहले कर्ज़ अदा किया जाएगा मैयत के तरका में से। ठीक है। उसके छोड़ी हुई विरासत में सबसे पहले कर्ज़ अदा करेंगे। ठीक है। अगरचे सारी विरासत कर्ज़ में ही अदा हो जाए तब भी पहले कर्ज़ अदा करना, चाहे सारी विरासत चली जाए, कर्ज़ शरीयत का वाज़िह हुक्म है। जी, कर्ज़ मुकद्दम है। ठीक है। मुफ्ती साहब, हदीस शरीफ ये में भी नुक्ता है कि मकरूज़ का जनाजा नहीं होता। नहीं, जनाजा पढ़ा जाएगा। अलबत्ता हदीस में है कि मैयत की रूह उस वक्त तक मुअल्लक रहती है जब तक उसका कर्ज़ अदा नहीं हो जाता। और एक हदीस में यूँ है कि जो शख्स इस दुनिया से इस हालत में जाए कि वो तकब्बुर ना करता हो, वो किसी को धोखा ना देता हो, और नंबर 3 उस पर कर्ज़ ना हो, तो आका करीम ने फरमाया वो सीधा ही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा सबसे पहले कर्ज़ अदा किया जाए, उसके बाद मामला है अब नमाज़ों का, रोज़ों का। जो किसी शख्स ने अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में कोताही की है, उससे नमाज और रोज़े सारे अदा नहीं कर पाया। ठीक है। अब क्या किया जाए? इस सिलसिले में जो वरासा हैं या औलाद है, वो उनकी तरफ से नमाज और रोज़े नहीं रख सकती। अच्छा। फ़र्ज़ नमाज कोई और उसके बदले में नमाज नहीं पढ़ सकता, फ़र्ज़ रोज़े के बदले में कोई और रोज़ा नहीं रख सकता। उसके लिए शरीयत मुताहरा ने एक तरीका ये बताया है जिसे फ़िदिया अदा करना कहते हैं, कि हर नमाज और हर रोज़े के बदले एक सदका फ़ितर के बराबर रकम किसी गरीब को दे दी जाए। अच्छा, ठीक है। यानी इस वक्त अभी सदका फ़ितर की रकम है 230 रुपये जी, तो आप एक नमाज के बदले 230 रुपये किसी गरीब को दे दीजिए, एक रोज़े के बदले 230 रुपये दे दीजिए। अब आप काउंट कर लीजिए कि उनकी ज़िंदगी की तमाम नमाज़ें जो रह गई हैं अंदाज़न कितनी हैं, ज़रा अंदाज़ा ही हो सकता है। तो अंदाज़े के मुताबिक उसको इस वक्त आज के दौर में 230 रुपये के साथ आप ज़रब दें, जितनी रकम बनती है वो गुरबा में आप तकसीम कर दें, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला उनको माफ़ी दे दे। अच्छा, मुझसे ये रकम उसके तरके में से दी जाएगी? नहीं,
اچھا، یہ رقم ورثاء اپنی جانب سے ادا کریں. یعنی ورثاء کی طرف سے یہ ورثاء کا اپنے والدین کے ساتھ احسان ہے، حسن سلوک ہوگا، حسن سلوک ہے، نیکی یہ ہے، بڑا اور امپورٹنٹ ہے. اس سے وہ خوش بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اس سے وہ اولاد سے راضی بھی ہوں گے، اور وہ ان کے حق میں دعا بھی کریں گے. اور ترکے سے دینا تو غلط ہوگا نا، کیونکہ ترکے سے دوسروں دینا کو غلط، حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوں وہ گے. متاثر ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، امپورٹنٹ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ساگر صاحب نے بھی وصیت سے متعلق بات کی تھی، میں اس پہ تھوڑا سا کلام ضرور کرنا چاہیے چاہتا ہوں. کیونکہ یہ سبجیکٹ آپ کا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو جانے والے وصیت کر گئے ہوں ان کی وصیت کو پورا کرنا اولاد پر فرض ہے. ٹھیک ہے، وصیت پوری کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایک چیز یہ مد نظر رہے کہ فوت میت جانے والے بزرگ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لا وصیت للوارث، یہ حضور علیہ السلام یہ کا بنیادی قانون ہے. صریح فرمان ہے. ٹھیک ہے، قانون یہ ہے کہ اگر میت نے وارث کے لیے وصیت کی ہے تو وہ پوری نہیں کی جائے گی. اس پہ وارث کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت ڈیفائن کر چکی ہے، وراثت میں طے ہو چکا ہے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں. نمبر 2، ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے انہوں نے وصیت کی ہے، اس وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا ان کے ترکے اور وراثت میں سے صرف 1/3 سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 1/3 سے زیادہ نہیں، 1/3 سے زیادہ نہیں ہے. اگر ہے تو وہ غیر شرعی ہوگا. اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر اس میں اب 2 احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ بالکل پورا ہی نہیں کیا جائے گا. وارث کہتے ہیں نہیں جی سانو تو ساڈا حق دیو، بالکل ٹھیک ہے، ایسی نہیں پوری کرن دینی تو نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ورثاء اپنا حق لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار ساڈے ابا جی دی وصیت سی، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے والد صاحب کی یہ وصیت پوری کریں گے. تو اب وہ اپنے کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اولاد ملا لیتی ہے، اب وراثت جو ان کو مل چکی ہے ٹھیک ہے، وہ اپنا حق لے چکے ہیں. اب وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یا کوئی ایک ہی بیٹا کر دیتا ہے، یا سب مل کر کرتے ہیں اور والد صاحب کی وصیت مکمل کر دیتے ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے کا 1/3 احسان سے ہے. زیادہ ہے، وہ تو اب معاملہ ختم ختم ہو گیا نا، ان کا اختیار ہے. اب 1/3 تو ادا ہو چکا ہے، ہو چکا ہے. اب باقی وراثت بھی تقسیم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کا حق مل چکا ہے. اب اولاد اپنی مرضی سے والد صاحب کی وہ ان کا حکم تھا وہ پورا کر رہے ہیں، تو یہ ایک نیکی ہے، احسان ہے، اس سے وہ قبر میں خوش ہوں گے. اچھا مفتی صاحب، وصیت کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے؟ کسی کے لیے سوائے وارث کے کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ وصیتیں ایسی ہیں جو نہیں کی جا سکتی. مثلا انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، مالک وہی ہے. ٹھیک ہے، یہ وصیت کر جانا میرا گردہ نکال کے فلاں کو دے دینا، میری آنکھیں نکال کے فلاں کو دے دینا، میری جناب فلانے اعضاء فلاں کو ڈونیٹ کر دینا، اس طرح کی وصیت شریعت کی روشنی میں جائز ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی ملکیت میں تصرف کرنا ہے جو بندے کو اختیار ہی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا اچھا، ایک حدیث پاک اگر میں مکمل سنا دوں ذرا جلدی سے. حضرت اسید الساعدی کی روایت ہے، ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی حل باقیہ من بر ابویہ شیء نبرہما بہ بعد موتہما، کیا کوئی نیکی ہے جو میں والدین سے کروں اور وہ خوش ہو جائیں؟ تو حضور نے والدین سے ریلیٹڈ 5 حق بیان کیے. ٹھیک ہے، جلدی سے جی. پہلا فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھو، دوسرا ان کے لیے استغفار کرو، تیسرا فرمایا انفاذ عہدہما، ان کی وصیت نافذ کرو. ٹھیک ہے. چوتھا فرمایا صلۃ الرحمہما، والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ قائم رکھا جائے، یہ بھی ان کا ایک حق ہے. ٹھیک ہے. یعنی والد فوت ہوئے ہیں تو آپ ددیال سے جڑ کر رہے ہیں، پھوپھیوں سے، اپنے چچاؤں تایوں سے جڑ کر رہے ہیں، ان سے کانٹیکٹ رکھیں، آئیں جائیں، خوشی غمی میں شریک ہوں، ان کی مشکلات میں مدد کریں. نمبر 2، والدہ فوت ہوئی ہیں تو آپ ننیال سے کنیکٹ رہیں اور ان کے ساتھ آتے جاتے رہیں، خدمت کرتے رہیں. اور آخری بات ارشاد فرمائی اکرام صدیقہما، ان کے دوستوں کا، والدین کے دوستوں کا احترام اس طرح کرو جیسے والد کا کر، تو وہ قبر میں خوش ہوں گے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا اکرام فرماتے، کھانا بنا کے ان کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے. مقصد یہی تھا کہ خدیجہ کو قبر میں راحت ملے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ساجد اظہری صاحب آپ بیان کیجیے گا. والدین کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان کی خواہش تو ہم ہر انسان کی ہوتی ہے، ہر مسلمان کی ہے کہ وہ عمرے یا حج کے لیے جائے، لیکن معاشی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اس کو موقع نہیں ملتا اور اسی خواہش کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں.
بعد میں یہ ہے کہ بیٹوں کے پاس اتنی وسعت آ گئی مالی کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو کیا اس صورت میں وہ اپنے والدین کے حوالے سے کوئی حج بدل یا عمرہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جی، ایک بات تو ابھی طے ہو گئی کہ جو نماز اور روزہ ہے وہ مرحومین کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتا ہے نیابتاً، اس کی تو وہ فدیہ کا آپشن ہے، لیکن حج وہ مرحوم والدین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ پر ایک نظر حج تھا جو انہوں نے مانا ہوا تھا واجب، تو لیکن وہ اس سے پہلے فوت ہو گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے ادا کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کی والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو آپ ادا کرتی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل کر دی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کا حق زیادہ حقدار ہے کہ پہلے اس کا حق ادا کیا جائے، تو اللہ کا حق، اس کا جو حج اس کے اوپر فرض ہوا تھا، واجب ہوا تھا، اس کو ادا کرنا۔ اب اس کا یہاں پہ تو وہ نظر کا نہیں آ گیا سلسلہ کہ انہوں نے چونکہ نظر مانی تھی تو اس کو وہ حج واجب ہو گیا نا، وہ تو حج واجب ہو گیا، تو واجب حج کو ادا کرنا ہے۔ اب اگر والدین میں سے کسی کے اوپر حج فرض تھا، اور حج فرض کب ہوتا ہے؟ کیونکہ حج تو فرضیت ہی استطاعت کے ساتھ ہے، وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو حج فرض تھا لیکن کسی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکے اور وفات ہو گئی۔ اب اولاد میں سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے حج ادا کر دیا جائے، تو اس میں ایک چیز کو تو پہلے میک شور کرنا ہے کہ اب چونکہ استطاعت کے ساتھ ہے نا، تو جو والدین میں سے جو ترکہ چھوڑا ہے، کیا وہ اتنے پیسے ہیں کہ اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے؟ مثال کے طور پر حج کا جو اخراجات ہے وہ 10 لاکھ روپے ہیں، تو میراث میں سے وصیت کے پیسے اتنے بنتے ہیں کہ اس میں سے حج ادا ہو جائے۔ اگر وصیت میں اتنے پیسے نہیں ہیں، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں اور حج ہو رہا ہے 10 لاکھ روپے کا، تو پھر ورثہ اپنی باہمی رضامندی سے اپنی میراث میں سے اگر حصہ دے دیں تو وہ حج کر سکتا ہے۔ یعنی اولا یہ ہے کہ والدین کے ورثے میں سے ہی پیسے نکال کے کیا جائے؟ وصیت میں سے دیے جائیں گے، اچھا 1/3 ہوتی ہے نا، تو میں نے بتایا کہ وصیت میں سے صرف 5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور حج کے اوپر 10 لاکھ اخراجات آ رہے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، میراث میں سے پیسے نہیں لے سکتے، الا یہ کہ ورثہ اپنی رضامندی سے خوشی سے کہہ دیں کہ ہم اپنے پیسے میراث میں سے پیسے دے رہے ہیں، تو وہ حج کر سکتا ہے اور اس کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جس کو آپ بطور حج بدل کے وہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، تو پہلے اگر اس کے اوپر اپنا حج فرض تھا تو پہلے اس کو وہ ادا کر لے۔ اگر اس نے اپنا جو حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا ہوا اور والدین کی طرف سے حج بدل کے طور پہ جا رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حج ادا ہو جائے گا والدین، مرحوم والدین کی طرف سے، لیکن یہ مکروہ تحریمی اس وجہ سے ہوگا کیونکہ جو اس کے اوپر اپنا خود کا حج فرض ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال عمر جو ہے وہ نہ رہے اور وہ فوت ہو جائے اور اپنا جو فرض ہے اور اس کا پھر کسی اور کو کرنا پڑے، یہ پھر سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہوگا نا، صاف ظاہر ہے کہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی رہے گی۔ یہ تو حج کے حوالے سے ہو گیا، چونکہ یہ فرض حج ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے اور اسی طریقے سے سمجھنا ضروری تھا۔ باقی رہ گیا عمرہ۔ عمرہ جو ہے یہ چونکہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، اور اگر ورثہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اس میں بس یہ ہوگا کہ نیت جو ہے وہ کرے گا۔ اس میں 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے عمرہ کر لے اور اس کے ثواب کی نیت اپنے مرحوم والدین کی طرف کے لیے کر لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نیت ہی یہ کرے عمرہ کرتے وقت اور احرام جب باندھ رہا ہے کہ یہ میں عمرہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کر رہا ہوں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں اور اس کا ثواب جو ہے اس کے مرحوم والدین کو پہنچ جائے گا۔ تسلیم ساگر صاحب، ابھی ذکر ہو رہا تھا جس طرح والدین کے حقوق کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو جو اولاد اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی ایسا عمل جو وہ کرے تو اس کا اجر پھر پہنچتا رہے۔ آج کل کے بدلے حالات میں آپ صاحب سخن بھی ہیں، دیکھتے ہیں سوسائٹی کو، کون سے ایسے اعمال ہو سکتے ہیں جو صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں اور آسانی سے بن سکتے ہیں؟ میں اسلامی تاریخ میں سے ایک واقعہ کوٹ کروں گا جی، کہ ایک صحابی، مجھے نام یاد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں تو میں ان کے لیے بہترین صدقہ کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا پانی۔ ٹھیک ہے، کنواں کھدوایا گیا اور اس کی کا ثواب جو ہے ان کی نظر، والدہ کی نظر کیا گیا، تو بہترین صدقہ یہی ہے۔ اور میرے خیال میں آج کے دور میں پانی، چونکہ ہمارے معاشرے میں، اس سوسائٹی پاکستان میں تو
پانی ایک نایاب چیز نہیں ہے. جس سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے جہاں سے یہ حدیث جنریٹ ہوئی سعودی عرب سے, وہاں آپ کو بھی موقع ملا ہوگا, میں گیا ہوں 1-2 دفعہ, تو پانی ایک بڑی نایاب چیز ہے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی وہیں جا کے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کہ جتنے بھی اعمال صالح ہیں ہم کر سکتے ہیں, میکسیمم کر سکتے ہیں, ان کو اپنے مرحوم والدین کی ان کا ثواب جو ہے ان کی نظر کیا جا سکتا ہے. یا ہم کوئی بھی نیک عمل کریں اور اس کے بعد دعا اپنے والدین کے لیے کریں تو بلا شبہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. آپ سورہ یاسین پڑھ لیں, قرآن پاک کی کسی سورت آیت کی تلاوت کر لیں, یا کسی غریب کی مدد کر لیں, اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, دعا تو دل سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک رشتہ اور وہ ناطہ موجود ہے. اور اس میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 2 چیزوں کے میں انسان عبد اور معبود کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو جب کوئی مسلمان یا کوئی انسان اپنے زبان پر کلمہ طیبہ لاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے خود رسپونڈ کرتے ہیں. اور دوسرا جب کوئی والد اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ڈائریکٹلی اسے رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کی قبولیت میں کوئی امر مانے نہیں رہ جاتا. تو اسی طرح یہ ہے کہ جب جو رشتہ اللہ کا, معبود کا اور عبد کا ہے, جو اس میں والدین کے لیے دعا کرنے کا کوئی خاص وقت مقرر تو نہیں کیا گیا, کوئی خاص حالت بھی مقرر نہیں کی گئی, نہ کوئی خاص نماز اس کے لیے وضع کی گئی ہے. آپ کوئی بھی نیک عمل کریں اور اس کے بعد دعا کریں تو سمجھ لیں کہ وہ انہی کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. اکثر میں اس پہ تھوڑا سا اضافہ کر دوں. لفظ ہے صدقہ جاریہ, یعنی ایسا عمل جو نسل در نسل جاری رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا عمل ایجاد کیا, جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا اجر اس عمل کو ایجاد کرنے والے کو عطا ہوگا. لہذا اس وجہ سے اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اس کی اب بے شمار اور ان گنت صورتیں ہو سکتی ہیں. درست ہے. آپ نے ایک مسجد بنائی, اب وہ نسل در نسل قائم رہتی ہے, جتنے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے اجر, درس و تدریس ہوگی, نماز پڑھیں گے. آپ نے ایک سڑک بنا دی, اب لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی, لوگ نسل در نسل اس سے استفادہ کریں گے, ثواب بزرگوں کو. آپ نے کہیں درخت لگا دیے جس سے قوم کو فائدہ ہوا, لوگوں کو آکسیجن ملی, سایہ ملا, یہ بھی صدقہ جاریہ بن گیا. آپ نے کسی مریض کا علاج کروا دیا, وہ مریض ٹھیک ہو کر اب کام کر رہا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, اب یہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ. آپ کسی کو علم پڑھاتے ہیں فزیکلی, یا کسی طالب علم کا خرچ آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں, جس سے طالب علم پڑھ کر علمی لحاظ سے خود کفیل ہو کر علم کی شمع روشن کر رہا ہے, اور اس علم سے لوگوں نے علم سیکھا, انہوں نے آگے سکھایا. اب جتنا یہ علم پھیلے گا تو یہ سب صدقہ جاریہ میں آئے گا. اور سب سے زیادہ صدقہ جاریہ اس پوری کائنات میں جس ہستی کے لیے ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو علم روشن فرمایا, ساری کائنات اس علم کا پھل کھا رہی ہے. جو ایمان ہے, علم ہے, سب سے زیادہ نیکی کا جو منبع ہے وہ حضور کی ذات والا ہے. اس لیے ساری نیکیوں کا سب سے زیادہ اجر نہ ختم ہونے والا سرکار کی صدقہ بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. بسم اللہ. جی سعدیہ طاہرہ آپ کی طرف آتے ہیں. والدین جب تک حیات ہوتے ہیں تب تک تو ہم ان سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ان سے کوئی کنیکٹ کر سکیں اسپریچول اس پاتھ میں, یا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ گائیڈنس کا سلسلہ جاری رہے؟ ہاں جی, اس کے لیے سب سے زیادہ تو ضروری یہ ہے کہ جب وہ موجود ہیں تو ہم انہیں کتنا سمجھتے ہیں, ہم ان کے پاس کتنا وقت بتاتے ہیں, ان کے زندگی کا جو اصل حصول ہے وہ ہے کیا, اس کی ہمیں نو ہاؤ ہونی چاہیے. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اولاد ایسنس ہوتی ہے والدین کا, اور بڑی ہی وہ ٹیلرڈ میڈ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاریں, کیسے نہ گزاریں, کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم زندگی میں اپنے والدین کو وقت دیں,
جو کہ المیہ بھی ہے آج کل کے دور کا کہ ہم مادیت پرست ایک طرح سے ایک معاشرے کے اندر بدلتے جا رہے ہیں, ہم چیزوں کو اکٹھا کرتے جا رہے ہیں, اور مٹیریل گڈز کی جو ہے زیادہ سے زیادہ کی جو خواہش ہے اس نے کہیں نہ کہیں ہمارے رشتوں کی ویلیو گھٹا دیا. تو ہمیں اس طرح سے اگر ہم رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں تو اس حد تک اسپریچولی اگر کنیکٹ کر پائیں تو وہ ہمارے سے روحانی ایک ایسا قلبی اور روحانی تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو مٹیریل اگر ان کا مادی حوالے سے جسم نہیں بھی رہتا تو وہ روحانی تعلق برقرار رہتا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے خوابوں میں اور ڈی این اے کے تھرو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ گائیڈنس جو ہے وقتاً فوقتاً مشکلات میں وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے. جب بھی ہم سٹریس میں ہوتے ہیں ہمارا ڈی این اے اور وہ ہمیں خود بخود ہمارے اینسیسٹر سے جڑا ہوتا ہے, تو ہمیں اس سے مطلب تبھی ہدایت مل سکتی ہے, تبھی کچھ پتہ چل سکتا ہے جب ہم نے ان کے ساتھ وقت بتایا ہو اور انہیں سمجھا ہو. تو کلٹیویٹنگ دا پریزنس ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم اس لمحے موجود کی اہمیت کو کلٹیویٹ کریں, اس لمحے کو ہم گیجٹس کو نہ دیں, موبائل کے حوالے نہ کر دیں. جو رشتے ہیں چند مطلب سالوں پہ محیط ہیں, ان رشتوں کی قدر کریں تو پھر خود بخود وہ ایک تعلق ایک ایسا استوار ہوتا ہے کہ جس میں اللہ پاک بھی مدد فرماتے ہیں, خوابوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اور اس طرح سے ہمارا تعلق جاری و ساری رہتا ہے. ماشاءاللہ. اس سے میں آپ کی اجازت سے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو روحانی اسپریچول کنیکٹیوٹی کا ایک ذریعہ اللہ پاک نے ہمیں خواب کے ذریعے سے عنایت کیا, جی, اور دوسرا یہ کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو لوگ اپنے مرحوم والدین کی قبر پر تسلسل اور تواتر سے جاتے رہتے ہیں تو ان کے لیے والدین کی دعا کا فیض اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے جس طرح وہ زندہ. سبحان اللہ. جیسے ذکر کر رہے ہیں ساگر صاحب, سہیل نظر صاحب آپ والد کے حوالے سے کچھ کلام پیش کریں گے؟ میں اس سے پہلے ایک نعت شریف اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے
सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रिज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, रिज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। वेलकम बैक नाज़रीन 92 न्यूज़ चैनल के रहमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में आपको बार दिगर खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला, जो हम वालिदैन के हुकूक़ की बात कर रहे हैं, एक बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है जो बाज़ लोग पूछते हुए भी झिझकते हैं। अगर खुदा न खास्ता वालिदैन नाराज़ चले गए, फिर औलाद क्या करें? उनके लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार और दुआ करें। ठीक है। उनकी कब्र पर जाया करें, उनके लिए सदक़ात करें, खैरात करें, सदक़ात जारिया करें। ठीक है। राज़ी हो जाएंगे। सुभान और ये हदीस शरीफ में बताया गया है। ठीक है। इंशाअल्लाह राज़ी हो जाएंगे। यानी कि उनके लिए सदका खैरात जितना ज़्यादा भी किए जाएँ और वहाँ पे जाके इस्तग़फ़ार किया जाए। मैंने मुख्तसर जवाब इसलिए दिया है कि आप मुझसे और भी कुछ पूछ सकते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो अगली बात इसकी कंटिन्यूटी में अगर हम आपसे ये पूछें कि उनकी रज़ाजुई और उनकी बरकतें हमारी ज़िंदगी में जारी और सारी रहें, उसका भी ज़ाहिर यही रास्ता है। यही रास्ता है कि आप उनके लिए जितने सदक़ात करेंगे, बाद अज़ विसाल और तो कोई ज़रिया है नहीं ना। आप उनकी कब्र पर जाएं, इससे भी वो खुश होंगे, दुआ करेंगे, इससे भी उनको फ़ायदा होगा, खुश होंगे, और आप उनके लिए सदक़ात करें तब। और ये जो हमारे यहाँ मामूल है कि हम खाना पका के खिलाते हैं गरीबों को, रिश्तेदारों को, बहुत उम्दा जुमेरात को। जी हाँ, जब आप चेलम की सूरत में, तीजा की या दूसरी सूरत अपने ऊपर फ़र्ज़ लाजिम ना समझें। अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं तो कर्ज़े पकड़ के अपने ऊपर बोझ ना डालें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। आपकी कैपेसिटी है तो आप खाना पका के गुरबा को खिलाएं। वो कहते हैं रजियान और खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। असल बात ये है कि हम गुरबा की तरफ कम जाते हैं, मसाकीन को खिलाएं। ठीक है। वो खाना खाएंगे, उनका दिल खुश होगा। और ये इतना अच्छा अमल है कि सरकार ने खुद फरमाया तो आम लोगों को खाना खिलाया करो। ठीक है। इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और उनको भी उसका सवाब पहुंचेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी से एक जुड़ी हुई बात है। अक्सर हम जाते हैं सड़क के किनारे, देखते हैं लोग गोश्त की थैलियाँ लेके खड़े होते हैं, फेंक रहे होते हैं, ये वालिदैन को सवाब होगा। ये इसराफ़ है। ठीक, ये इसराफ़ है, इसका सवाब नहीं, इसका गुनाह है। बल्कि इसमें मुझे तो अक्सर ये जो रावी के ऊपर ज़हन में आता है, हम आलूदगी भी फैलाते हैं। हाँ, आलूदगी फैलाते हैं, रावी के ऊपर खड़े होते हैं। अब ये भी नहीं खबर वो गोश्त किस चीज़ का है। ठीक है। फिर वो सारा पांक रहे हैं पानी के अंदर। ठीक है। किसी काम का नहीं। ठीक है। ये इसराफ़ है। जो चीज़ इंसानों के इस्तेमाल की है वो इंसानों को ही पेश करना उसका सही मसरफ़ है। ठीक है। उसको फेंकना ये इसराफ़ है, गुनाह है, फजूल खर्ची है। ठीक है, यानी इससे अजर की तवक्को ना रखी जाए। बिल्कुल ना। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला। हाफिज़ा महक बतूल, माँ के हवाले से कोई कलाम सुनाइएगा। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दा
اس دا نام چتارن والا تے او کسے میدان نہ ہردا جے وکھاں میں عملہ کچھ نہیں میرے پلے مولا جے وکھاں تیری رحمت بلے تے بلے 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 جے وکھاں میں تیری رحمت بلے تے بلے 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 اور ایک گناہ میرا ماں پے ویکھے تے دے دیس نکالا اور لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے او پردے پاون والا میرے جس نے کعبہ تک نہ ہووے تک لے صورت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہووے تکلے صورت مادی اور مادہ سایہ برکت والا ماج رحمت رب دی ہر شے جگ تے مل جاندی اے پر ماں کتے نہیں لبدی ہر شے جگ تے مل جاندی اے پر ماں کتے نہیں لبدی اور پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے اتے پائی پائیاں دے دردی ہوندے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
اور ماں مرے تے پیکے مک دے پیو مرے کر ویلا شالا مرننا ویر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا شالا مرننا ویر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا اے ہو دعا میری یا مولا میری یا مولا اے ہو دعا میری یا مولا نہ مرن کسے دیاں ماواں ماں دے پیراں تھلے جنت اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ویلکم بیک ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے کچن میں اور ماشاءاللہ منیرہ نے کیا خوبصورت ہمارا دسترخوان سجایا ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی دسترخوان اس وقت ریڈی ہو چکا ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ 10-15 منٹ پہلے آپ کا دسترخوان ریڈی ہو اور آپ صرف سکون سے بیٹھ کے دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے افطار سے پہلے۔ تو ہم منیرہ سے پوچھتے ہیں ہمارا کچن میں یہ جو کھانے طرح طرح کے بنے ہیں کیا کیا ہے اور کیسے کیسے بنا ہے؟ جی منیرہ۔ جی سب سے پہلے تو یہ ہمارا مین کورس ہے قیمہ پھلیاں، اور یہ بہت گڈ سورس ہے پروٹین کا۔ آپ اس کو قیمے کے بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس کو ویسے بھی مسالہ بنا کے اس کو بنا سکتے ہیں۔ ساتھ میں نے جو نگٹس بنائے ہیں ہوم میڈ نگٹس ہیں، اور یہ بڑی کوئک ریسپی ہے جس کو میں نے قیمے اور بریڈ کے ساتھ بنایا ہے، اور بریڈ کرمز اور انڈے کی کوٹنگ کر کے اس کو میں نے ڈیپ فرائی کی ہے۔ ساتھ اس کو میں نے سرو کیا ہے نوڈل سیلڈ کے ساتھ، تاکہ وہ ذرا کمبینیشن بن جائے گا اور ایک پورا پلیٹ فارم اس کا بن جائے گا۔ اور تھرڈ جو میں نے ڈرنک بنائی ہے وہ ہے اسمودی، جس میں اسٹرابریز ہیں، ساتھ میں ملک ہے، ساتھ میں میں نے ڈرائی ملک ایڈ کیا ہے، اسٹرابری فلیور ایڈ کیا ہے۔ اسٹرابری کو میں نے لیا تھا، اس کو میں نے کیا، اس کو میں نے فریز کیا اور پھر اس میں ڈالا، اس میں نے برف ایڈ نہیں کی ہے۔ تو آپ اگر گھر میں بنائیں اس طرح کی ریسیپیز تو بڑی کوئک سی ریسیپی ہے، اور اس کی جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ بنا کے رکھ لیں تو افطاری سے پہلے آپ کو دعا کرنے کا بھی ٹائم ملے گا۔ کچوریاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ جی کچوریاں بھی بنائی ہیں، وہ جب چیزیں پڑی اتنے میدا پڑا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں بن جائیں، تو کچھ چیزیں پڑی تھیں وہ ساتھ ہی بنا، کیونکہ دسترخوان ایسا ہے کہ ساتھ ساتھ جو بنتا جائے تو اتنا ہی کم ہے۔ جی یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ اسمودی اور ملک شیک میں آپ نے کہا اس میں بھی دودھ ڈالا ہے؟ ہاں، اس میں اسمودی میں یوگرٹ ویسے بیس ہوتا ہے، اس میں یوگرٹ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے اس میں ملک کا بھی اس میں استعمال کیا ہے، اور بیسیکلی اسمودیز اینڈ ملک شیک میں جو فرق ہے، ملک شیک صرف ملک اس میں ایڈ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ایڈ ہوتا۔ جو اسمودیز ہوتی ہیں اس میں بیسیکلی یوگرٹس، فروٹس، اور وہ فروٹس جو آپ کھا نہیں سکتے ہیں، تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، جیسے آڑو ہو گیا، سیب ہو گیا، آپ اس کو اسمودیز کے طور پہ کھا سکتے ہیں۔ چلیں ماشاء اللہ جی، چلیں جی انشاءاللہ جلد ان سے افطار کے وقت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں اس پروگرام کے آغاز، اس کا تسلسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جی تنولی صاحب۔ وہ سب قبلہ اب وقت ہو رہا ہے قصیدہ غوثیہ اور دعا کا، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا کوسچن ہے آپ سے، اس کا جواب دے دیجیے گا۔ کیا قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دعا ہے والدین کے لیے جس کی قبولیت کی ضمانت بھی ہو؟ اچھا جی، ایک تو آپ نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی والی والدی، بڑی مقبول دعا ہے۔ نمبر 2 جو حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کی چچی حضرت علی کی والدہ کا وصال ہو گیا،
ان کی قبر منور پر کھڑے ہو کے رسول اللہ نے جو دعا کی وہ والدین کے لیے سب سے بہتر دعا ہے، اور خزانہ حدیث میں اس جیسی دعا کہیں اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ الفاظ سنیے، اللہم اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد بنبیک والانبیاء الذین من قبلی۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، آپ ترجمے میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے یوں دعا کیا ہے، اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما، تجھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا وسیلہ اور تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام خود 1,24,000 اور اپنا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ہستیاں اس دنیا سے گزر چکی ہوں ان کا وسیلہ بھی رسول اللہ پیش کرتے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، سقان الحب حبك سات الوصال، فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي، وهم واشربوا وأنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوبي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا تالي، وتخبرني بما يأتي ويجري، وتعلمني فاقصر عن جدالي، مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي، مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال، طبوني في السماء والأرض دقت وشموس السعادة قد بدالي، بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي، رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللالي، وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال، نبي هاشمي مكي جازي وجد به نلت الموالي، مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال، أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال،
بالي على الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سميع يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذو الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين پروردگار عالم آج کا روزہ قبول فرما ہماری ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما ہم سب کا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے پروردگار عالم ہماری پوری قوم کو صبر و شکر سے نواز دے مشکلات کا تجھ پر توکل اور بھروسہ اور محنت کر کے مقابلہ کرنے کی توفیق دے یا اللہ اس وقت غزہ کے مظلوم جن مشکلات کا شکار ہے ان کی مدد فرما یمن پر جو قہر ڈھایا جا رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے پروردگار وطن عزیز پاکستان میں جو دہشت گردی کہ واقعات رونما ہو رہے ہیں پروردگار دہشت گردوں کا اور دہشت گردی کا خاتمہ فرما ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا استحکام سلامتی ترقی عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کی مٹی سے خزانے نکال دے پہاڑوں کے اندر پوشیدہ خزانے ظاہر کر دے ہماری ہواؤں اور فضاؤں میں برکت دے ہمارے پانیوں میں برکت دے دے یا اللہ آسمان سے اس ملک پر برکتیں نچھاور فرما دے یا اللہ اس ملک کی معیشت کو سٹرونگ کر دے ہر طرح کی کمی دور فرما دے پروردگار جن کے کام نہیں چل رہے چلا دے جو اس انتظار میں تھے کہ عید آئے گی تو ہماری گاہکی بڑھے گی ہمارا کام چلے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا یا اللہ انہیں اپنی جناب سے نواز دے یا اللہ عید قریب ہے جو عید منانے کی سکت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی وسائل عطا کر دے بیماروں کو شفا بچوں کے لیے اچھے رشتے اور اس قوم کے تمام پریشان حالوں اور مصیبت زدوں کی خاص مدد فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین الحنین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ناظرین کرام لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت قریب ہے اب ہم افطار کے لیے وقفہ کریں گے آپ بھی افطار کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ویلکم بیک ناظرین اکرام 92 نیوز چینل کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں مرحوم والدین کے حقوق کے حوالے سے کہ بلا مفتی صاحب جب ہم دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے تو وہ دعا کس طرح اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں اس عالم کے اندر برزخ کے اندر اللہ تعالیٰ ان تک اس دعا کو پہنچاتا ہے ٹھیک ہے حدیث شریف میں ہے وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالْهَدِيَةِ سبحان اللہ وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے آپ کسی زندہ شخص کو دنیا کا انتہائی قیمتی تحفہ پیش کریں تو اس شخص کی خوشی کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں اسی طرح کی خوشی اور راحت کا عالم ہوتا ہے مرحومین کا جب کوئی شخص انہیں ثواب پیش کرتا ہے ٹھیک ہے ایک حدیث میں ہے ان اللہ لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال اللہ زندوں کی دعا سے یہ مشکات میں حدیث ہے سبحان اللہ زندوں کی دعا سے پہاڑوں کے برابر اجر مرحومین کو عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اور امام سیوطی کی تو کتاب اس حوالے سے پڑھنے کے لائق ہے شرح الصدور بالکل دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں اور بندے کو شرح صدر ہو جاتا ہے حقائق اور واقعات سے اسٹیبلش کیا واقعات اپنے مشاہدات سے میں اس میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو
امام سیوطی نے لکھا ہے. سبحان اللہ. امام سیوطی وہ شخصیت ہے جنہیں 75 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت ہوئی, جنہوں نے حدیث کی کتاب الجامع الصحیح لکھی, دعویٰ کیا سب حدیثیں صحیح ہیں. پوچھنے والے نے کہا جی آپ نے کیسے اتنا بڑا دعویٰ کیا؟ تو آپ فرمانے لگے جب میں حدیث لکھتا تھا تو میں براہ راست رحمت عالمین سے پوچھتا, سرکار فرماتے لکھ دو تو میں لکھتا تھا. یہ ہیں امام سیوطی, قاہرہ میں مدفون ہے, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا سلام پیش کرنے. امام سیوطی شرح صدور میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب قبرستان سے گزرے, مسافر تھے تو تھکے ہوئے تھے, درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تو ان کو اونگ آ گئی. وہ دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے سارے مردے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں کچھ تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے کہا اے اللہ کے بندو کہیں قیامت تو نہیں قائم ہو گئی؟ آپ سب کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے قیامت قائم نہیں ہوئی, واقعہ یوں ہوا کہ 1 سال پہلے قبرستان کے قریب سے ایک صاحب کا گزر ہوا تو انہوں نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی قل واللہ احد, سبحان اللہ, اور عرض کی یا اللہ اس کا ثواب تمام قبرستان کے مرحومین کو عطا فرما. اللہ نے ہمیں اتنا اجر دیا کہ 1 سال ہو گیا ہے ہم تقسیم کر رہے ہیں, اجر ہی ختم نہیں ہو رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ بڑا مہربان ہے. وہ حضرت علی کی جو روایت ہے کہ جو قبرستان سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اہل قبرستان کو پیش کرے تو اللہ تعالیٰ سارے قبرستان کی بخشش کر دیتے. سبحان اللہ. اور سورہ یاسین شریف کے بارے میں جو ساگر صاحب نے ذکر کیا, صحیح حدیث پاک ہے, ایک شخص صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھ کے قبرستان کو ثواب بھیجے, شام تک اللہ سارے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے. شام کو بھیجے صبح تک سارے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. یہ ثواب انہیں پہنچتا ہے. میں نے حدیث کے الفاظ سنائے وَيَفْرَحُونَ, بہت خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور آگے جا کے اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں آپ کو وہ روایت سناؤں گا کہ روحیں گھر آ کے دروازہ بجا کے کہتی ہیں کہ ہمیں آپ ثواب پیش کریں. جی اظہری صاحب آپ بیان فرمائیے گا. مفتی صاحب نے بتایا جس طرح ہمیں کہ دعا جو ہے اس کے ذریعے ہم والدین کے لیے جو ہے وہ کریں تو ان تک پہنچتی ہے. اب دعا کا کیا طریقہ کار بتایا گیا قرآن و سنت میں؟ اس کے لیے کوئی الفاظ ہیں خاص جو اگر دہرائے جائیں تو وہ ان کو پیش کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے دعا تو ایک دل کا فعل ہے اور اس کا تعلق آپ کے اخلاص کے ساتھ ہے اور محبت کے ساتھ ہے. الفاظ بعض اوقات آپ بغیر الفاظ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے دل کے اندر, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. لیکن کچھ جو دعائیں ہیں قرآن مجید کے اندر بھی اور مسنون دعائیں اللہ کے رسول کی احادیث میں بھی وہ موجود ہیں. جیسے قرآن مجید میں قُل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے ہیں. اور پھر جو نماز کے اندر دعا کر رہے ہیں, ہر نماز کے اندر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب دیکھیں یہ تو جو نماز کی پابندی کر رہا ہے, چاہے وہ اہتمام کے ساتھ الگ سے والدین کے لیے دعا نہیں بھی کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ نماز میں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر حدیث میں الولد الصالح یدعو لہ, نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے مرحوم والدینی کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ ان کو پہنچتی بھی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو جنت میں والدین ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تم نے جو ایک درجہ ہمیں جنت میں اعلیٰ عطا فرمایا یہ کس لیے؟ اب اعمال تو منقطع ہو گئے ہیں, تو درجات کی بلندی جو جنت میں ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد وہ تمہارے لیے دعا کر رہی ہے جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے یہ درجات کے اندر بلندی مل رہی ہے. یہ تو یہ ہے کہ اولاد اگر دعا کر رہی ہے تو درجات میں بلندی ہو رہی ہے. والدین جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو نفع دے سکتے ہیں. جیسے سورۃ الکہف, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ساگر صاحب آپ کچھ 1-2 اشعار عنایت فرما دیں. جی میری ایک طویل غزل ہے, اس میں سے چند اشعار جو ہیں عارفانہ اور والدین کے حوالے سے ہیں, وہ میں مطلع کے بعد وہ 3 اشعار عرض کرتا ہوں. آدمی خود نہ بتائے کہ وہ کتنا خوش ہے, پھر بھی خوش تو نظر آئے کہ وہ جتنا خوش ہے.
وہ مجھے دیکھ کے خوش ہے کہ میں دکھ میں خوش ہوں، اور میں خوش ہوں کہ مجھ سے میرا اللہ خوش ہے۔ میرے والد کی خوشی ہے جو میری خوشیوں میں، اتنا خوش میں بھی نہیں ہوں کہ وہ جتنا خوش ہے۔ اور یہ جو ماں باپ کے سائے ہیں سروں پر ساگر، ان سے لگتا ہے ہمیں پالنے والا خوش ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے لفظ خوش کو بھی استعمال کیا اور والد گرامی کا ذکر بھی کر دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی سعدیہ طاہرہ، آپ بیان فرمائیے گا کہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب والدین اس دنیا سے جاتے ہیں، تو وہ جو ایک غم کی شدید کیفیت ہوتی ہے، اس سے نکلنے کے لیے صبر انسان کیسے اختیار کر سکتا ہے، اور دوسرا جو ایک نفسیاتی دھچکا انسان جس سے گزرتا ہے، اس سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس سے نکلنے کا طریقہ، والدین کی جدائی کا غم جو ہے اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں وہ ہمیں کیا سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، کیا تربیت کی، تو اس کی بنیاد پر بھی ہمیں کافی صبر جو ہے اس کا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ اس طرح سے اچانک سے کندھوں پہ پڑتی ہے کہ ہم اگر اس ذمہ داری کی طرف زیادہ متوجہ ہوں تو پھر ہم اس غم میں بہہ نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ ہمت کریں گے۔ جس طرح میرے والد صاحب جو تھے جانے سے پہلے وہ مسلسل کچھ نہ کچھ مجھے ہدایت کرتے رہتے کہ دیکھو میں تو یتیمی میں گزرا، تمہارے ساتھ میرا کتنا ایک دورانیہ طویل ہے، تو تم نے کتنا ساتھ، میرا باپ کا سایہ تمہارے سر پہ تھا، جی تو ہمت دیتے رہے گاہے بگاہے۔ وہ احساس ضرور تھا کہ ابو کی جدائی قریب ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں، ایون آخری رات بھی ملے ہیں، اور میں جہاں اشکبار ہونے لگی تو وہاں پہ کہتے نہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کام کرو جو کر رہے ہو۔ تو کام کی طرف ان کی جو احساس ذمہ داری جو ہے وہ اگر انسان محسوس کر لے، اور یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو کوئی بھی انسان اس سے مطلب فرار کا رستہ نہیں ہے، ہر ایک نے ہی فیس کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں معاشرتی رویوں کے بھی اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ابو کے جب جنازے کا ہی وقت تھا تو کچھ خواتین ایسے بھی کہہ رہی تھیں کہ تم نہیں جانتی کہ تم نے کیا کھویا ہے، تمہیں ابھی احساس ہوگا۔ تو یعنی کہ لوگ بجائے ہمت بندھانے کے، ہمت توڑنے والے اگر کلمات سے ہم پرہیز کر لیں اور خدا پہ یقین پر مبنی ایک معاشرہ قائم کریں تو ایسے الفاظوں کی تلخی بھی کم ہوگی، اور لوگ اس مسئلے میں اس یعنی کہ تلخ حقیقت کو بھی فیس کرنے کی ہمت حاصل کریں گے، ہمت توڑنے والے نہیں بنیں گے۔ اور اس کے برعکس آج کل یہ ہے کہ جس طرح بھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پر، تو وہاں پر ایک بچہ کیا تھا، اب تو بڑے ہو کر بھی ذہن بچوں والا ہی ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک یعنی کہ ایک نوجوان ہی تھا، ماں کی والدہ کی قبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے والدہ اٹھے۔ ہم اگلی دفعہ آپ کے پاس آتے ہیں، اس واقعے کو سنتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی حسنین نظر صاحب، آپ کچھ کلام پیش کیجئے گا۔ اللہ اللہ مدینہ جو قریب خود بخود سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے۔ اللہ اللہ دونوں بے تاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے، دونوں بے تاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے، دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل مجھے سمجھاتا ہے،
کو سمجھاتا ہوں میں دل مجھے سمجھاتا ہے واہ رے شوق جب آتا ہے زیارت کا خیال دل تڑپ کر میرے پہلو سے نکل جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین اب افطاری کا وقت ہو رہا ہے. آپ بھی افطاری کیجئے, ہم بھی افطاری کرتے ہیں انشاءاللہ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.